السلام علیکم۔ ایک جنازہ پڑھ کر آیا تو کسی کام سے اپنے تایا کے گھر کی طرف مڑ گیا۔ وہاں گھر میں تایا کی گالم گلوچ سے سارا گھر اکٹھا ہوا تھا۔ اچانک مجھے دیکھ کر کچھ خاموشی سی ہو گئی تو میں نے تایا سے کہا کہ گالیاں نہ دیا کریں، لوگ کیا کہیں گے۔ ابھی باتیں ہو رہی تھیں کہ اندر سے تائی کی آواز آئی۔ میں جب اندر گیا تو سارا لڑائی کا قصہ سنایا۔ آپ بھی سماعت فرمائیں۔ میرے تایا کی 3 بیٹیاں ہیں اور سب ڈاکٹر ہیں۔ 2 کی شادی ہو چکی تھی جبکہ ابھی ایک رہ گئی تھی، لیکن اس کی ضد نے گھر کا سارا سکون تباہ و برباد کر رکھا تھا، اور اس کی ضد یہ تھی کہ وہ ایک بائکیا والے سے شادی کرنا چاہتی تھی جو کہ اگلے محلے کے سب سے غریب لوگ تھے۔ لیکن لڑکا خوبصورت اور 16 پاس بھی تھا اور ساتھ ہی حافظ قرآن تھا، مگر اس کے پاس کوئی نوکری نہ تھی۔ گھر میں اکثر فاقہ ہی رہتا تھا اور یہ بات سارا محلہ جانتا تھا۔ تایا کو غصہ تھا کہ یہ کوئی پیار محبت والا چکر ہے، مگر پوچھنے پر معلوم ہوا کہ معاملہ اللہ کے سپرد تھا۔ تایا کی بیٹی بھی ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ گھر میں واحد حافظ قرآن تھی۔ جب ہم لوگوں نے دباؤ ڈالا تو وہ کہنے لگی کہ جب میں ڈیوٹی پر جاتی ہوں تو روزانہ 20 منٹ اس کے گھر کے باہر کھڑی ہو کر میں اس کی تلاوتیں سنتی ہوں۔ میری اپنی آواز اتنی پیاری نہیں ہے، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ ہمارے محلے کا یہ خزانہ کوئی اور لے جائے۔ ابو، میں آپ لوگوں سے کچھ نہیں مانگتی، بے شک مجھے جھیز بھی نہ دیں، میں جیسے تیسے ہوا گزارا کر لوں گی۔ یہ بات سن کر ہم سب ہکا بکا رہ گئے۔ تایا رونے لگے اور اسی شام خود حافظ ارشد صاحب کے گھر چل پڑے۔ پیدل چل کر گئے اور رشتہ دینے کی خوشخبری دی۔ خاندان والوں نے ہمیں لاکھ برا کہا، مگر تایا کے ڈر سے منہ پر وہ کچھ بھی نہ بولے۔ خیر، 2019 میں شادی ہو گئی اور تایا نے گھر بھی گولڑا شریف کے اندر ہی بنا کے دیا۔ کچھ دن پہلے اپنی اسی بہن کے گھر گیا۔ باتوں باتوں میں قسم اٹھا کر کہنے لگی کہ 2 بچے ہونے کے باوجود اب بھی حافظ ارشد صاحب جب تک قرآن پڑھ کر لوری نہ دیں مجھے نیند ہی نہیں آتی۔ سبحان اللہ۔ اگلی سبق آموز کہانی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نئی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ اللہ حافظ۔